اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. درود پڑھی محمد. اپنی حفظ و سلامتی کے لیے اور آنے والے ایام اعضاء میں پوری دنیا میں عزاداروں اور خانوں اور عزاداری کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھی. مومنین کرام، ایام شہادت جانگزاد شہداء کربلا علیہ السلام نزدیک ہیں، اور ممکنہ طور پر ہم آج بالکل ان ایام اعضاء کی سرحد پر موجود ہیں. تو آج جو موضوع آپ کے سامنے مختصراً پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ خود فلسفہ عزائے سید الشہداء علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ بے شک میرا فرزند حسین مصباح ہدیٰ ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اس فرمان گرامی کے اندر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کی جو عزت و عظمت بیان کی، جو فضیلت بیان کی، وہ فضیلت صرف ابا عبداللہ سے متعلق نہیں ہے. کچھ فضائل ایسے ہوتے ہیں جو صاحب فضیلت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن امت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. مثلا امیر المومنین کی فضیلت کہ آپ اسد اللہ ہیں، یہ امیر المومنین سے تو تعلق رکھتا ہے لیکن امت سے تعلق نہیں رکھتا. لیکن امیر المومنین کی ایک اور فضیلت کہ آپ امیر المومنین ہیں، یہ امیر المومنین کی ذات والا صفات سے بھی تعلق رکھتا ہے اور امت سے بھی تعلق رکھتا ہے. اسی طرح ابا عبداللہ کی بہت ساری فضائل صفات ایسی ہیں جو خود حضرت سید الشہداء کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا جب رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، تو یہ ابا عبداللہ کی ذات گرامی سے تعلق رکھتی ہے فضیلت، لیکن امت سے ڈائریکٹلی اس کا تعلق نہیں بنتا. لیکن یہ صرف جو اس حدیث میں جو آج کے لیے عنوان کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کی بیان ہوئی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، اس کا تعلق ابا عبداللہ سے ہے، وہیں ابا عبداللہ کے چاہنے والوں سے ہے، وہیں عزاداران سید الشہداء سے ہے، وہیں ان لوگوں سے ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حسین ابن علی کو اپنا امام و مولا مانتے ہیں. اس حدیث کے اندر رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ بے شک حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے. چراغ ہدایت ضرورت کہاں ہوتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ہدایت کا چراغ وہاں ضرورت ہوتا ہے جہاں دو چیزیں ہوں، ایک ظلمت اور اندھیرا موجود ہو اور دوسرا کوئی ہدایت لینے والا موجود ہو. دو شرائط جہاں پر ہوں وہاں مصباح ہدیٰ کی ضرورت پیش آتی ہے. اب عبداللہ علیہ السلام امت کے لیے مصباح الہدیٰ ہیں، یعنی اس حدیث کے ذریعے رسول اللہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مومنین، اے عزاداران سید الشہداء، ہر زمانے میں تمہارے اوپر ایک کیفیت طاری ہوگی. ایک یہ کیفیت طاری ہوگی کہ تم ظلمت کا شکار ہو گئے، تم کنفیوژنس کا شکار ہو گئے، تمہارے سامنے راستے گم ہو جائیں گے. جب راستے گم ہو جائیں، جب شعور اندھیرے میں چلا جائے تو پھر تمہیں کرنا کیا ہے؟ جب تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو، جب تمہیں ہدایت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، تم نے ارتقا کرنا ہے، تم نے سفر حیات کو جاری رکھنا ہے، تو تم کیسے جاری رکھو گے؟ جب شیطانوں کی طرف سے، جب کفار کی طرف سے، جب منافقین کی طرف سے اندھیروں کا پرچار کیا جا رہا ہو، تو تم نے کس منبع سے جڑنا ہے تاکہ تم ان اندھیروں سے نجات پا سکو؟ تو وہاں رسول اللہ کا فرمانا ہے
کہ جب ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاؤ تو یاد رکھنا کہ میرا فرزند حسین ابن علی تمہارے لیے مصباح ہدا ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ اور دوسری صفت جو رسول اللہ نے ذکر فرمائی کہ حسین جب امت غرق ہو رہی ہو کسی بھی طوفان میں، یہاں واضح طور پر اس سے مراد پانی کا طوفان نہیں ہے، سیلاب مراد نہیں ہے، بلکہ وہ طوفان مراد ہے جس سے امتیں غرق ہوتی ہیں، جس سے بدن شاید زندہ رہتے ہیں لیکن روحیں مر جاتی ہیں، اقدار محو ہو جاتی ہیں۔ جب گمراہی کے طوفان ہوں، جب بے حیائی کے طوفان ہوں، جب افراتفری کے طوفان ہوں، جب تفرقے کے طوفان ہوں، جب کنفیوژنس کے طوفان ہوں، جب شرک و بدعت کے طوفان برپا ہو جائیں، تو اس صورت میں تم نے نجات پانی ہے اگر، تو تمہیں کون سی کشتی نجات کی طرف آنا ہے؟ کیونکہ کشتیاں بہت ساری ہوتی ہیں ہر زمانے میں، کشتیاں کوئی تفریحی کشتیاں ہوتی ہیں جن پہ لوگ تفریح کے لیے بیٹھتے ہیں، پکنک کے لیے بیٹھتے ہیں، کچھ ٹرانسپورٹیشن کی کشتیاں ہوتی ہیں، کچھ اور مال لے جانے والی کشتیاں ہوتی ہیں، کچھ مسافر کشتیاں ہوتی ہیں، لیکن کشتیوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو آج بھی موجود ہے کہ جب کوئی کسی طوفان میں کسی بھنور میں پھنس جائے تو یہ کشتیاں اس وقت آتی ہیں کہ ان بھنور میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، ان غرق ہوتے ہوئے لوگوں کو نجات دے سکیں۔ تو رسول اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنین، اے عزاداران سید الشہداء، جب بھی جس بھی زمانے میں تم کسی طوفان میں غرق ہونے لگو، تمہارا دین، تمہاری پہچان، تمہارے اقدار، تمہاری ویلیوز ختم ہونے لگیں، تو اس وقت تمہیں جس مصباح الہدا کے ساتھ ساتھ جس سفینہ نجات کی ضرورت ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ اب یہ سفینہ نجات تو ہیں، حسین نجات کی کشتی ہیں، حسین مصباح ہدا ہیں، لیکن ہم آیا اس مصباح ہدا سے ہدایت لے رہے ہیں یا نہیں؟ ہم آیا اس نجات کی کشتی سے متمسک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیونکہ اگر ہم ہر تعلق رکھیں، مثلا ہم عقیدت کا تعلق رکھیں، محبت کا تعلق رکھیں، سارے تعلقات رکھیں، لیکن ہدایت لینے کا تعلق نہ رکھیں، تو ہم مصباح ہدا سے ہدایت نہیں لے سکتے۔ کیونکہ قرآن اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ دونوں ہم پلہ ہیں۔ رسول اللہ فرما کے گئے حدیث ثقلین میں کہ انی تارکم وفیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیت، دونوں ہم پلہ ہیں، ایک ناطق خدا کا کلام ہے اور ایک صامت خدا کا کلام ہے، ایک وہ ہے جو لفظوں کی شکل میں ہے اور ایک وہ ہے جو کرداروں کی شکل میں ہے۔ تو اب قرآن کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن صرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے۔ اگر کوئی قرآن سے ہدایت نہیں لینا چاہتا، اگر کوئی قرآن سے گمراہی خریدنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو قرآن سے جو لینا چاہے گا ہم اس کو وہی دیں گے۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، قرآن سے بہت سارے گمراہی لیں گے، بہت سارے ہدایت لیں گے۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام، اسی طرح اب عبداللہ الحسین علیہ السلام، جو حسین سے ہدایت لینے کا تعلق قائم کرے گا، حسین اس کو ہدایت دیں گے۔ لیکن اگر کوئی حسین سے فقط ثواب کا تعلق قائم کرے، فقط لنگر کا تعلق قائم کرے، فقط فیس کا تعلق قائم کرے، فقط جذبات کی تسکین کا تعلق قائم کرے، تو جیسا آپ کا تعلق ہوگا وہاں سے آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ وہ دینے کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ ظرف دیکھتے ہیں کہ آپ لینے کیا آ رہے ہیں۔ ممکن ہے ایک شخص اب عبداللہ سے علم لینے جائے اور ایک شخص وہاں پر مال لینے جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو علم والا ہے اس کو مال دے دیں اور جو مال والا ہے اس کو علم دے دیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام آئمہ بھی ہیں اور آئمہ عادل ہیں، اور عادل ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ جو جس چیز کا اہل ہے اس کو وہی چیز پہنچائے۔ تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ آج ایام عزا جب شروع ہو رہے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے آنے والے ایام عزا کا ذرا جائزہ لیں۔ ایام عزا کے اندر مومنین تیار ہوتے ہیں، مومنین اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، ماحول سجاتے ہیں، عزا خانوں کو سجاتے ہیں،
गलियों को, बाजारों को जहाँ मोमिनीन की आबादी सजाते हैं, स्यापोश करते हैं, वक्त निकालते हैं, खर्चा करते हैं, सरगर्मियाँ ईजाद करते हैं, फलां ने हदीस पढ़नी है, फलां ने नोहा पढ़ना है, फलां ने किताबत करनी है, फलां ने मरसिया पढ़ना है, सब आते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारियाँ अगर फ़कत इसलिए हैं कि हमने अपनी एक सालाना सरगर्मी को पूरा करना है, क्योंकि हम शिया हैं, क्योंकि हम आज़ादार हैं, इसलिए हमने हर साल, हमारे बाप दादा जी करते आ रहे थे, इसलिए हमने भी ये करना है, क्योंकि हमारे बाप दादा ने ये बताया कि हमारे इमाम हुसैन हैं और वो मजलूम शहीद हो गए और उनकी शहादत की याद में हम ये काम करते आ रहे हैं, इसलिए हम भी बाप दादा की पैरवी में कर रहे हैं। साथ हमें ये भी बता दिया हमारे आबा व अजदाद ने कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, और हम ये काम कर रहे हैं तो हमें अजर मिल जाएगा, हमें सवाब मिल जाएगा। लेकिन हम उस रूह को आज़ादारी के साथ मुंसलिक नहीं कर पाएंगे जो आज़ादारी की रूह है। आज़ादारी की रूह है क्या? यानी सारी सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं, लाजिम है, करनी चाहिए, और अल्लाह ताला ने ये फ़ख्र, ये ताज तशय्यो के सर पे रखा है कि अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी की जिम्मेदारी अल्लाह ने तशय्यो को दी है, ये शर्फ अल्लाह ने शिया को दिया है। लेकिन ज़रूरी है कि हम इस शर्फ का पास रखें, हम इस शर्फ का ख्याल रखें, हम इस शर्फ का हक़ अदा करें, क्योंकि अगर हम काम करें, हम मेहनत करें, हम सरगर्मी करें, हम माल लगाएं, हम जान लगाएं, हम वक्त दें, लेकिन उस चीज़ का हक़ अदा ना हो सके तो ये अच्छा नहीं है। आज़ादारी है, आज़ादारी आसान सी तारीफ जो आज़ादारी है। आज़ादारी फ़कत ताज़ियत का नाम नहीं है, आज़ादारी फ़कत कुर्से का नाम नहीं है, आज़ादारी फ़कत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को, जनाब सैयदा को, उनके फर्जंद, उनके असहाब, फर्जंद के असहाब और उनके ख़ानदान के मज़लूमाना कत्ल पर दुख का इजहार करने का नाम नहीं है, बल्कि आज़ादारी उस तहरीक का तसलसल है जो तहरीक हुसैन इब्न अली ने 28 रजब को मदीना से शुरू की। आज़ादारी तसलसल रज़्म करबला है, आज़ादारी तसलसल रज़्म हुसैनी है, ये उस तहरीक का तसलसल है। इसीलिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में बाकी आइम्मा ने करबला के बाद क्या किया? बाकी आइम्मा ने आज़ादारी को तक़वियत दी, आज़ादारी को बढ़ाया, आज़ादारी को मकतब की शक्ल दी, क्योंकि आज़ादारी के ज़रिए हुसैन इब्न अली का पैगाम, हुसैन इब्न अली का मकसद आगे बढ़ाया जा सकता है। आज अगर हम आज़ादारी करते हैं और इस आज़ादारी में वो रूह मौजूद है जो हुसैन इब्न अली की तहरीक में मौजूद थी, अगर इस आज़ादारी का मकसद वही है जो हुसैन इब्न अली का मकसद था, फिर तो हमारी आज़ादारी हुसैनी आज़ादारी है, फिर तो हमारी आज़ादारी ज़ैनबी आज़ादारी है। लेकिन अगर वो रूह नहीं है, वो मकसद नहीं है, तो हम रस्मी अज़ा अंजाम दे रहे हैं, हम रसूमाती आज़ादारी तो कर रहे हैं, लेकिन ये हुसैनी आज़ादारी नहीं है। हुसैन इब्न अली की तहरीक का मकसद क्या है? हुसैन इब्न अली की तहरीक का मकसद वही है जो हदीस में बयान हुआ, जो शुरू में आपके सामने बयान की। जब ज़माने के अंदर तारीकी छा जाए, जब उम्मत इस हद तक गुमराह हो जाए, इस हद तक पस्त हो जाए, इस हद तक राय खुदा को छोड़ दे कि वो ये फ़र्क ना कर सके कि उन पर जो हाकिम मौजूद है, जो उनका फरमा रवा है, वो कौन है। जब वो यजीद जैसे शख्स को अमीर अल-मोमिनीन करार दे, जो उम्मत के शऊर की पस्ती की अलामत है, जब उम्मत इस हद तक बेशऊर हो जाए, जब उम्मत इस हद तक दीन से बेबहरा हो जाए, तो वो ये फ़र्क ना कर सके कि अमीर अल-मोमिनीन का लक़ब दिया किसको जाता है, जब उम्मत इस बात में फ़र्क ना कर सके कि उनके सर पर साया कौन सा है, जब उम्मत इस बात से लापरवाह हो जाए कि उनके सर पर रसूलुल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह का जानिशीन हुक्मरान है या
کوئی بنو امیہ کا فاسق و فاجر شخص، تو ایسی صورتحال میں جب امت خطرے میں آ جاتی ہے و دین خطرے میں آ جاتا ہے، اور ایسی صورتحال میں امت اور دین کو خطرات سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا حسین ابن علی کی تحریک۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات۔ اب عبداللہ علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے، جب آغاز کیا اپنی تحریک کا، تو ولید کے دربار میں وہیں پر واضح کر دیا تھا کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں لطلب الاصلاح کی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں ہم ایک سوال کھڑا کرتے ہیں کہ یا امام، یا ابا عبداللہ علیہ السلام، فاسق و فاجر تو یزید ہوا ہے، گمراہ یزید ہوا ہے، شراب یزید پی رہا ہے، زانی یزید ہے، جانوروں کے ساتھ کھیل یزید رہا ہے، آپ امت کی اصلاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ امت تو نمازیں پڑھ رہی ہے، امت حج کر رہی ہے، امت زکوٰۃ دے رہی ہے، امت تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ تو امام یہی جواب دیں گے کہ تم نے ابھی تک اس روح کو سمجھا نہیں، تم اس نقطے تک نہیں پہنچے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر امت مسلمہ کے سر پر کب آتا ہے؟ جب امت مسلمہ خود اپنے راستے سے ہٹ جائے، جب امتیں اپنا راستہ چھوڑ دیں، جب امت غلط راستوں پہ چل پڑے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امت کے سر پر یزید مسلط ہو جاتے ہیں۔ جہاں امت کی اصلاح حسین ابن علی کی تحریک کا ایک مقصد ہے، اور آج عزادار کا مقصد بھی فقط یہ ہونا چاہیے۔ عزاداری کا ایک مقصد امت کو بے شعوری سے نکالنا ہے۔ عزاداری دل کی بڑاس نکالنے کا نام نہیں ہے کہ آپ کو غم ہے اور آپ غم کی بڑاس نکالیں، آپ کو یزید پر غصہ ہے اور آپ اس غصے کی بڑاس نکالیں۔ حسین ابن علی کی مظلوم بہن نے جو عزاداری شروع کی، وہ ایک مقصد رکھتی ہے، اس کا ایک منصوبہ ہے، اس کا ایک راستہ ہے، اس کی ایک روش ہے۔ جناب زینب نے عزاداری اس لیے شروع نہیں کی کہ بی بی کو صرف یہ غم تھا کہ ان کا بھائی مظلوم مارا گیا، بلکہ جناب زینب نے اس لیے بھی عزاداری شروع کی کہ جناب زینب نے حسین ابن علی کے اس مقصد کو آگے بڑھانا تھا جو کربلا تک امام حسین لائے تھے۔ وہ مقصد، ان میں سے ایک مقصد آج آپ کے سامنے پیش کیا۔ جب سید الشہداء کی شہادت ہونے لگی، شہادت سے پہلے امام نے جو استغاثہ دیا، ہم انہیں بہت سنا ہے، ہم روئے بھی بہت ہیں، ہم نے گریہ بھی اس پر بہت کیا، لیکن کبھی غور کیا کہ وہ استغاثہ کہہ رہا ہے؟ وہ استغاثہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سے کوئی بات کر رہا ہے، ہمیں کوئی پیغام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اب عبداللہ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو میری مدد کرے؟ درود پڑھ دے، تھوڑا تھوڑا آگے اب عبداللہ نے فرمایا کہ ہے کوئی مددگار جو میری مدد کرے۔ ہم یہاں پھر 10 بستہ امام کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں کہ یا حسین ابن علی، آپ اس وقت مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ جب آپ کے انصار شہید ہو چکے، جب آپ کے اصحاب شہید ہو چکے، جب کوفہ کے راستے بند ہو چکے، جب بصرہ والوں کے راستے بند ہو چکے، جب مکہ والوں نے انکار کر دیا، جب مدینہ والوں نے ساتھ نہیں دیا، اب آپ تن و تنہا ہیں، اب آپ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو آپ کی مدد کے لیے کون آئے گا؟ ظاہراً 61 ہجری عاشور کے دن عصر کے وقت کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں تھا، تو پھر آپ یہ پکار کیوں رہے ہیں؟ آپ یہ استغاثہ کیوں بلند کر رہے ہیں؟ تو مولا ابا عبداللہ علیہ السلام یہی جواب دیں گے کہ بندہ مومن
میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز اس لیے نہیں دے رہا کہ کوئی آئے اور میری جان بچا لے. میں اس لیے بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی آئے اور یہاں کربلا میں آ کر کوئی میرے دفاع کے لیے لڑائی کرے, بلکہ میں یہ ایک اور مقصد کے لیے کر رہا ہوں. میں یہ استغاثہ اس لیے بلند کر رہا ہوں, اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں جو میرے جد ابراہیم نے کیا تھا. جب جناب ابراہیم نے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں اور آپ کعبہ تعمیر کر دیجئے, اور کعبہ تعمیر کرنے کے بعد آپ لوگوں کو آذان دیجئے, بلائیے لوگوں کو اس گھر کی طرف. تو جناب ابراہیم نے بھی کہا تھا کہ خدایا اس بے آب و گیا صحرا میں کون میری آواز سنے گا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم آپ کا کام آذان دینا ہے, ہم اس آذان کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں گے اور ایک امت پیدا کریں گے جو آپ کی اس آذان کے جواب میں اس کعبہ کی طرف آئے گی. اب عبداللہ نے بھی یہ استغاثہ اسی طرح دیا. اب عبداللہ کیا جواب دیں گے کہ میں یہ استغاثہ اس لیے دے رہا ہوں کہ حل من ناصر ینصرنا, کہ میں حسین ابن علی اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر رہا ہوں, میں شہید ہونے جا رہا ہوں, لیکن حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو آ کر میرے مقصد میں میری مدد کرے, ہے کوئی جو اس پرچم کو تھام لے جو میں نے اٹھایا تھا. میں شہید ہونے جا رہا ہوں لیکن اب کوئی ہے جو آ کر اس پرچم کو سنبھالے. یہ اس استغاثے کا مطلب. آج یہ استغاثہ ہمیں پکارا ہے. آج یہ عزاداری کا عالم فقط عزاداری و سوگ و عزا کے لیے نہیں ہے, بلکہ حسین ابن علی کے مقصد کا پرچم ہے کہ ہے کوئی جو اس پرچم کو اٹھائے اور اٹھا کر فقط حسین پر روئے نہیں بلکہ حسین کے مقصد کو بھی آگے بڑھائے. یہ اس عزا کا بنیادی ترین فلسفہ ہے. درود پڑھیے محمد. واقعہ نقل کیا اور معذرت خواہ بھی ہوں کیونکہ گلا تھوڑا ساتھ نہیں دے رہا, شاید آواز آپ تک اتنے اچھے سے نہ پہنچ پائے. مولانا روم نے ایک واقعہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ حلب شہر کے اندر جو شام میں ایک شاعر جو حلب کا نہیں تھا وہ باہر سے آیا, اور جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ شہر کا ماحول بدلا ہوا ہے, اور ماحول بدلا ہونے کی وجہ اس نے پوچھی. اس نے دیکھا کہ شہر میں ہر طرف سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں, لوگوں نے عمارتوں پر سیاہ کپڑے آویزہ کیے ہوئے ہیں, لوگ خود سیاہ لباس میں ملبوس ہیں اور آگے پیچھے آ جا رہے ہیں. اس نے پوچھا کسی سے, کہا کہ بھائی کیا شہر میں کوئی عجیب واقعہ پیش آ گیا, کیا شہر کا حاکم یا کوئی وزیر اس دنیا سے چلا گیا جو سارے شہر سوگوار نظر آ رہے ہیں. اس شہر کے باشندے نے شاعر کو دیکھ کر کہا کہ لگتا ہے تم اجنبی ہو, تم اس شہر کے نہیں ہو. اس نے کہا میں اس شہر کا نہیں ہوں اسی لیے پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا بندہ خدا, اے اجنبی, اے مسافر, اصلاً بات یہ ہے کہ اس شہر میں کسی کی وفات نہیں ہوئی. شہر کا امیر بھی زندہ ہے, اس کے وزیر بھی زندہ ہے, بلکہ ایام عزائے حسینی شروع ہونے والے ہیں. رسول اللہ کے نواسے کے ایام عزا شروع ہونے والے ہیں, اور اس لیے یہ پورا شہر جو رسول اللہ کے نواسے کا پیروکار ہے, ان سے محبت رکھتا ہے, یہ عزادار ہو چکا ہے. انہوں نے عزا کا رنگ اپنا لیا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے نواسے شہید کب ہوئے؟ کہا وہ 1400 سال پہلے شہید ہوئے. کہا اچھا کہاں پر؟ اس شہر میں شہید ہوئے. کہا نہیں وہ کربلا میں شہید ہوئے, عراق کے اندر. کہا اچھا کیا اس شہر کے لوگوں کو
یہ عزاداری کب سے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ 1400 سال سے عزاداری کر رہے ہیں. کہا کس نے شہید کیا؟ کہا یزید نے شہید کیا. کہا یہ 1400 سال سے یزید کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ یزید پر لعنت کر رہے ہیں. کہا یہ جو نواسہ رسول شہید ہوئے ان کا مقصد کیا تھا؟ کہا انہیں یزید سے اختلاف تھا. ان کا موقف یہ تھا کہ یزید اور یزیدیت کو امت پر مسلط نہیں ہونا چاہیے. تو شاعر نے ایک سوال کیا, کہا کہ اچھا یہ ان کا مقصد تھا, اور یہ جو 1400 سال سے ان کی عزاداری کر رہے ہیں انہوں نے آج تک کیا کیا؟ کہا انہوں نے بس ان کا غم منایا. تو اس نے ایک شعر کہا, اس سے کہا کہ پھر ان کو اپنے رسول کے نواسے پر رونے کے بجائے اپنے آپ پر رونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال سے ایک ایسے امام کی عزاداری کر رہے ہیں جو یزیدیت کو قبول نہیں کرتا. یہ 1400 سال سے عزاداری کر رہے ہیں مگر ان کے سروں پر اپنے زمانے کے یزید مسلط ہیں. اور اس شاعر نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ عزاداری اپنے وقت کے یزیدوں کو سرکوب کرنے کا نام ہے. عزاداری کی توہین ہے کہ عزاداری کے لیے پرمٹ لیے جائیں. اس ملک میں نماز کا پرمٹ لیتا ہے کوئی؟ تراویح کا پرمٹ ہوتا ہے, نماز عید و جمعہ کا پرمٹ ہوتا ہے, میلاد کا پرمٹ ہوتا ہے, شبینوں کے پرمٹ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب عبادت ہیں, اور عبادت ایک مسلمان کا جائز قانونی حق ہے. لیکن یہ مومنین کو کس آفت میں مبتلا کر دیا گیا؟ یہ اس آفت میں مبتلا کر دیا گیا کہ عزاداری کے لیے پرمٹ نہیں. عزاداری عبادت ہے اور عبادت کے لیے پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر ایسا کب ہوگا؟ کب ہم اتنے خود کفیل ہوں گے کہ ہم ان پرمٹوں کے جھنجھٹ سے نکل سکیں؟ جب ہم عزاداری کے مقصد کو حسین کے مقصد سے جوڑ دیں. جب تک عزاداری فقط تعزیت کے لیے, فقط پرسے کے لیے, فقط گریہ کے لیے, فقط ثواب کے لیے ہوگی, تب تک یزید آپ سے پرمٹ کا تقاضا کرتا رہے گا. نعرہ سلام. عزاداری کا ایک مقصد رکھا گیا, کیونکہ عزاداری کی بانی خود ثانی زہرا. عزاداری عبادت بھی ہے, عزاداری فریضہ بھی ہے. عزاداری ایک ایسی عبادت ہے جو واجب ہے, لیکن اس واجب کے اندر سے روح مت نکلنے میں, کیونکہ اگر وہ بقول علامہ اقبال یہ کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, اگر رسم ازاں رہ گئی اور روح حسینی اور روح زینبی نہ رہی تو یہ ازاں ہمیں کہیں نہیں پہنچا سکتی. لیکن اگر اس میں روح حسینی اور روح زینبی آ جائے تو وہ 1 سال کا عاشورہ, 1 سال کی عزاداری پورے ملک کو, پورے تشیع کو نجات دے سکتی ہے. کیونکہ عزاداری دراصل ایک امت کی تیاری کا نام ہے کہ عزاداری کے ذریعے مومنین حسین ابن علی کا مقصد بیان کریں, حسین ابن علی کا مقصد بیان ہو. حسین کا مقصد فقط 1400 سال پہلے کے یزید کی سرکوبی نہیں تھا. آپ کے اور میرے مولا نے ولید کے دربار میں بتا دیا, امام کا کلام موجود ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک ہے کہ ہمارے ممبر سے 10 دن حسین کا نام لیا جاتا ہے, بلکہ 2.5 مہینے حسین کا نام لیا جاتا ہے, لیکن حسین کا کلام پیش نہیں ہوتا. ہم کتنے ایسے جو امام کے ایک خطبے کو بھی پورے کو یاد ہو نہیں, جبکہ امام نے 28 رجب سے لے کے عصر عاشور تک بہت سا کلام تھا. حسین کا مقصد اس کلام میں موجود ہے.
آپ تقاضا کریں جو بھی خطیب مجلس آئے, جو بھی ذاکر آئے, جو بھی عالم دین آئے کہ بندہ خدا ہم نے خیبر بہت سنا, ہم نے خندق بہت سنا, لیکن یہ ایام عزائے حسین ابن علی ہیں, اس میں ہمیں مقصد حسین ابن علی بتاؤ, اس میں ہمیں کلام حسین ابن علی سناؤ, کیونکہ یہ حسین ابن علی سے منسوب ایام ہے. ان میں تو کم از کم حسین کا کلام پیش ہو, ان میں تو کم از کم حسین کا ذکر ہو, حسین کا مقصد سمجھ آئے عزادار کو, تاکہ عزادار کا مقصد اور حسین کا مقصد ایک ہو جائے. ہمارے مولا نے ولید کے دربار میں اپنا مقصد بتا دیا, فرمایا مثلی لا یباجیو بمثلا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی حسین کو صرف یزید ابن معاویہ سے مسئلہ نہیں ہے, بلکہ حسین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی ایک امام ہے, اور امام کے پیروکار امام کے راستے پر چلتے ہیں, اس لیے وہ امام جیسے کہلاتے ہیں. مثلی یعنی حسین اور حسینی, یعنی حسین اور عزادار, یعنی حسین اور مومن, یعنی حسین اور محب حسین ابن علی. یہ کبھی بھی یزید اور یزید کے راستے پہ چلنے والوں, یزید اور یزیدیت کے نظام, یزید اور یزیدیت کی حکومتوں کی بیعت اور پیروی نہیں کر سکتے, کبھی بھی ان کو قبول نہیں کر سکتے. یہ مقصد تھا حسین ابن علی کا. آج یہ عزادار کا مقصد ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا مقصد خود مولا نے 28 رجب کو ہی بتا دیا تھا کہ عزادار اگر آپ حسینی ہو, اگر آپ عزادار حسین ابن علی ہو, تو آپ یزیدیت قبول نہیں کر سکتے, اور یزیدیت قبول نہ کرنے اور امت کو یزیدیت سے بیزار کروانے کی تحریک کا نام عزاداری ہے. عزاداری وہ تحریک ہے جو ہر زمانے میں امت کو یزیدیت سے بیزار کرے. یزیدیت ہر وہ حکومت, ہر وہ نظام, ہر وہ قانون, ہر وہ سسٹم جو مسلمانوں کے معاشرے پہ نافذ ہو, لیکن اس کا منبع خدا نہ ہو, وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہو, کیونکہ اللہ نے ایک نظام بتایا ہے, نازل کیا ہے, اور اس نظام کا نام نظام امامت و ولایت. نظام ولایت و امامت کے علاوہ جتنے نظام بھی ہیں وہ سارے نظام قرآن کی اصطلاح میں طاغوتیت اور حسین ابن علی کی اصطلاح میں یزیدیت ہے. ان نظاموں سے بیزار ہونا اور بیزار کرنا امت کو, اور امامت کے لیے تیار کرنا امت کو عزاداری ہے. ہم جب حسین کا ذکر کریں, جب ابا عبداللہ کی عزا کے جلوس نکالیں, جب نوحے پڑھیں, جب حدیث پڑھیں, جب مرثیہ پڑھیں, تو ان کے اندر حسینی جھلک ہونی چاہیے, حسین کے مقصد کی جھلک ہونی چاہیے, حسین کے عزم کی جھلک ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے آج, اگر ہم مومن ہیں, آج اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, آج ہمارے پاس عزت ہے, آج ہم شرافت رکھتے ہیں, آج ہمارا خون معاف ہے, آج اگر ہم محفوظ ہیں, آج اگر ہم دیندار ہیں, یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس یہ حسین ابن علی کا دیا ہوا. اگر حسین ابن علی نہ ہوتے, اگر حسین کی یہ تحریک نہ ہوتی, تو کبھی بھی آج ہم محفوظ نہ ہوتے, آج ہم دیندار نہ ہوتے, آج ہم مومن نہ ہوتے, آج ہم اتنے باشرف اور باکرامت نہ ہوتے, آج ہماری عزتیں نہ ہوتی اگر حسین ابن علی کی تحریک نہ ہوتی. تو جب ہمارا سب کچھ حسین کا دیا ہوا ہے تو ہمیں مقصد بھی حسین سے لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم عزت حسین سے لیں اور مقصد کسی اور سے لیں, ہم نام حسین سے لیں اور مقصد کسی اور سے لیں, ہم دین حسین سے لیں اور دین کا مقصد کسی اور سے لیں, ہم عزاداری حسین کی بہن سے لیں لیکن عزاداری کا مقصد ہمیں کوئی اور بتائے.
آج کیوں عزاداری کے نام پر اتنا فتنہ ہوتا ہے؟ کیوں عزاداری میں بدعتیں آ گئی؟ کیسے عزاداری کے اندر ایسی چیزیں آ گئی جن کو اسلام کے اور تشیع کے دشمن پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اسلام نہیں ہے؟ کیسے، کیوں ایسے ہوا؟ اس کی ایک وجہ، جب عزاداری کے اندر سے روح زینبی اور روح حسینی نکال دی جائے تو پھر عزاداری میں بدعتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزاداری محفوظ ہو، تشیع محفوظ ہو، اسلام محفوظ ہو، یہ ملک محفوظ ہو اور خود ہماری ملت محفوظ ہو اور پوری امت مسلمہ محفوظ ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم عزاداری برپا کریں، اور عزاداری برپا اس صورت میں کریں کہ عزاداری کو حسین کے مقصد سے جوڑ دیں۔ آج یہی تحفظ کا واحد راستہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو امت عزاداری کرتی ہے لیکن ان کے سروں پر یزید مسلط ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا، امریکہ میں عزاداری ہوتی ہے لیکن ٹرمپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ خود دیکھتے ہیں نا، ہندوستان میں عزاداری ہوتی ہے اور مودی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا نائجیریا میں عزاداری ہوتی ہے اور وہاں کے حاکم کو فرق پڑتا ہے۔ سعودی عرب میں پہلے عزاداری ہوتی تھی، آل سعود کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ شہید نمر الباقر کے بعد عزاداری ہوتی ہے اور انہیں فرق پڑتا ہے۔ کیوں پڑتا ہے؟ عراق میں عزاداری ہوتی ہے اور وہاں پر امریکیوں کے جو حکام موجود ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے یہاں پر بر صغیر میں 200 سال عزاداری کی اور برطانیہ کی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اگر عزاداری کے اندر حسین کی روح موجود ہو تو فرق پڑتا ہے۔ اس کی مثال کیسے دوں؟ اس کی مثال کے لیے ہم اس مقدسہ اور مقدرہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں جس نے حسین جیسا فرزند تربیت کر دیا، جس نے حسین کو حسین بنایا، جس نے زینب کو زینب بنایا۔ اس بی بی کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر یہی سوال رکھتے ہیں کہ اے بی بی، عزاداری اگر اپنی روح کے ساتھ ہو، عزاداری اگر اپنے مقصد کے ساتھ ہو تو کیا کسی کو فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی فرمائیں گی کہ اے میرے بیٹے کے عزاداروں، اگر عزاداری اپنی روح کے ساتھ ہو، اگر عزاداری اپنے مقصد کے ساتھ ہو تو اس وقت کے طاغوتوں کو اور اس وقت کی لا تعلق امت کو فرق پڑتا ہے۔ اور بی بی یہ کہیں گی کہ تمہیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں فاطمہ زہرا کی طرف دیکھو کہ جب میں نے اپنے بابا کے بعد امت کے اس عمل کی مخالفت شروع کی، جب امت نے غدیر کو چھوڑا، جب امت نے ولایت کے نظام کی جگہ خلافت کا نظام نافذ کیا، جب امت نے ولی خدا کی جگہ ایک طاغوت کو قبول کر لیا، اور میں نے اس عمل کے خلاف تحریک شروع کی، اور اس تحریک میں نے ایک حصہ اپنے بابا کی عزاداری کو رکھا، تو اس وقت کے طاغوتی حکمران بھی بے چین ہو گئے اور اس وقت کی لا تعلق امت بھی بے چین ہو گئی، حتیٰ کہ آ کر ابوالحسن سے کہنے لگے، امیر المومنین سے کہنے لگے کہ علی بنت رسول سے کہیے کہ آپ یا دن کو عزا کریں یا رات کو عزا کریں، ان سے عزاداری برداشت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عزاداری فاطمہ ایک مقصد رکھتی ہے، عزاداری فاطمہ کے اندر ایک روح موجود ہے، اور یہی جناب زینب کی عزاداری ہے۔ آپ دیکھ لیں جناب زینب نے عزاداری کب شروع کی؟ جناب زینب نے عزاداری ایسا نہیں ہے کہ شام میں قید سے آزاد ہو کر شروع کی ہو، عزاداری
یعنی حسین کے غم کے ساتھ حسین کے مقصد کو بیان کرنا. جناب زینب نے یہ عزاداری معذرت عبید اللہ کے دربار سے شروع کی. جب بی بی نے پہلا خطبہ دیا، یہ جناب زینب نے حسین کی پہلی مجلس کر. کیوں؟ کیونکہ اس خطبے کے اندر کیا تھا؟ اس خطبے کے اندر جناب زینب نے اپنے مظلوم بھیا کا مقصد بیان کیا تھا اور اس امت کو بتایا تھا کہ امت میرا بھائی رسول اللہ کا فرزند اس مقصد کے لیے شہید ہوا اور تم لوگوں کا یہ کردار. یہی روح ازا ہے. جناب زینب نے جب یہاں شروع کیا تو عبید اللہ کے تخت پر بھی خطرہ منڈلانے لگا اور یزید کا تخت بھی سلامت نہیں رہ سکا. یہ عزاداری کی روح ہے. اصلاً آج ضرورت ہے کہ ہم وہ عزاداری برپا کریں کہ جس سے زمانے کے طاغوت لرز ہوتے ہیں. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو آج کنفیوز ہیں، ہم جو آج پزل ہیں، ہم جنہیں آج یہ نہیں پتہ کہ عزاداری کیسے کریں، وہ کون سی عزا ہو جو خدا کی نظر میں مقبول ہو، جو حسین کے مقصد سے جڑی ہوئی ہو. تو یہاں رسول اللہ کی حدیث یاد آتی ہے کہ اے وہ لوگو، اے حسین کے عزادارو، اگر تمہیں نہیں معلوم کہ عزاداری حسین کو مقصد حسین سے کیسے جوڑنا ہے تو سنو، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. آؤ حسین سے پوچھو، آؤ حسین کے کلام سے جڑ جاؤ، آؤ حسین کے مقصد کو سمجھنے کے لیے حسین کے کلام کو دیکھو. تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حسین کا مقصد کیا ہے اور عزاداری کو اس کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے. یہ جس کو سمجھ آ جائے عزیزان، وہ کبھی بھی فرعی مسائل میں نہیں الجھتا. فرعی مسائل یعنی وہ جو نچلے درجے کی اہمیت رکھتے ہیں. جو آج ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں یہ جھگڑا چھڑا ہوا ہے پنجاب اسمبلی والا کہ کس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا ہے اور کس کے ساتھ علیہ السلام کہنا. آیا یہ بحث کرنے کی، جنہوں نے چھیڑی ہے ان سے بھی سوال ہے، اور جو ان کے اس بحث کو چھیڑنے کی وجہ سے سوشل میڈیا، چوک، گھر، ہر جگہ پر ملوث ہو گئے، اس میں ان سے بھی سوال ہے. کیا اہل بیت کا حق فقط یہ ہے کہ ان کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے؟ کیا اتنا حق ہے؟ اہل بیت کا حق یہ نہیں کہ فقط ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہہ دو اور بات ختم ہو جائے، بلکہ اہل بیت نبوت کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت اور ولایت تم پر واجب قرار دی ہے. تم یہ مطالبہ مت کرو کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام ہی ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا مطالبہ یہ ہو کہ اللہ نے اہل بیت کو امامت امت کے لیے مختص کیا ہے، اس لیے اہل بیت کی امامت کا نظام اس ملک کے لیے ضروری ہے. یہ مطالبہ ہے. امام زمانہ بلند تر صلوات. یہ مطالبہ ہونا چاہیے. عزاداری فقط اس لیے نہ ہو کہ ہم مردہ یزید کو برا بھلا کہیں، کچھ ثواب کمائیں، کچھ لنگر کھائیں، کچھ پیسے لیں اور چلے جائیں. اگر ہم نے یہ کیا تو ہم جب تک یہ کرتے رہیں گے ہمیں ثواب ملتا رہے گا، لیکن کبھی بھی ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے. اس عزاداری کا آخری مقصد کیا ہے؟ اس عزاداری کا ہدف کیا ہے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام کے بعد تمام ائمہ اتنی عزاداری پہ فوکس کرتے ہیں، عزاداری کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ تمام علماء، مجتہدین، فقہاء اتنی اس کی تاکید کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزاداری میں دراصل وہ نسل تیار کرنی ہے جو نسل اتنا شعور رکھتی ہو کہ اگر حسین ابن علی کے پیروکار ہیں تو حسین کے
دشمن کو پہچان سکے، جو اتنا شعور رکھتی ہو اور جو یہ شعور رکھتی ہو کہ ان کے زمانے کا طاغوت کون ہے اور وہ اس طاغوت کو ہٹائیں اور ہٹانے کے بعد ایسا ماحول تیار کریں کہ حسین کا بیٹا جو پردہ غیبت میں ہے وہ آ سکے۔ یہ عزاداری کا مقصد ہے۔ عزاداری یعنی وہ نسل تیار ہو جو طاغوت پہچانتی ہو، جو فقط 1400 سال پرانا یزید نہ پہچانتی ہو، جو آج کا یزید پہچانتی ہو۔ کیونکہ حسین کے بیٹے کے، آج کے حسین امام زمان کی مشکل آج کا یزید ہے۔ آج کا یزید امام زمان کی مشکل ہے۔ امام کے ظہور میں رکاوٹ آج کے یزید ہیں۔ امام کی حکومت میں رکاوٹ آج کے یزید ہیں، اور آج عزادار کا فریضہ ہے کہ وہ آج کا یزید پہچانے، اور یہ عزاداری ایسا کر سکتی ہے، یہ عزاداری ایسا کر سکتی ہے، اور اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک ملک کے اندر ایک فقیہ نامدار نے، ایک فرزند حسین ابن علی نے، ایک شاگرد غدیر و کربلا نے حسین کی عزاداری کو حسین کے مقصد سے جوڑا، اور 10 محرم عاشور کے دن مدرسہ فیضیہ میں اپنے وطن کے یزید کو للکارا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ عزاداری جو وہی ملت 1400 سال سے کر رہی تھی، اور اس کے سر پر آنے والے ہر طاغوت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ عزاداری جب حسین کے شاگرد نے حسین کے مقصد سے جوڑ دی، تو اس عزاداری کے نتیجے میں اس مملکت سے نہ صرف وہاں کے یزید کا صفایا ہوا، بلکہ وہاں پر حسین کی ولایت کا نظام نافذ بھی ہوا، اور ایسا نافذ ہوا کہ آج اس نظام نے اور وہاں کی عزاداری نے پوری دنیا کے یزیدوں کی نیندیں حرام کی ہوئی۔ آج وہاں کا عزادار جس نے عزاداری کو حسین کے مقصد سے جوڑا اور اپنی مملکت پر ولایت کا نظام نافذ کیا، آج وہاں کا عزادار اتنا باشعور ہو گیا کہ وہ فقط اس بات پہ رو نہیں رہا کہ رسول کی نواسیوں کے پردے لوٹے گئے، بلکہ جب آج کے یزیدی لشکروں نے رسول کے نواسی کے روزے کی طرف آنکھ اٹھائی، تو ولایت کے نظام کے سائے میں جینے والے عزادار جوانوں نے اس بات کا عزم کیا اور ان یزیدوں کا راستہ روکا۔ آج شام کا حرم جناب زینب کا محفوظ کیا، آج داعش کو جس پر 90 ملکوں نے سرمایہ کاری کی تھی، کس نے صاف کیا؟ آج 40 کو محفوظ کس نے کیا؟ آج نجف و کربلا و سامرا کے اور کاظمین کے حرمین کی عزت و حفاظت کس نے کی؟ ان عزاداروں نے، ان جوانوں نے جن کے پاس وہ نظام تھا جس نظام نے ان کی تربیت کی۔ اور وہ نظام کہاں سے لیا انہوں نے وہ نظام کہیں اور سے نہیں لیا مومنین کرام، انہوں نے وہ نظام اس عزاداری کے نتیجے میں لیا، انہوں نے یہ عزم اس عزاداری کے نتیجے میں لیا۔ ہم یہاں عزاداری کرتے ہیں اور اس بات کے خطرے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی بم بلاسٹ نہ ہو جائے، اور جا کر اداروں کو درخواستیں دیتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، لیکن ان عزاداروں نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، بلکہ جہاں خطرہ محسوس کیا وہاں جا کر خود یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ کب ہوا؟ یہ سارا کا سارا عمل، یہ سارا کا سارا معجزہ، یہ ساری کی ساری جرأت، یہ سارا کا سارا حوصلہ ان کو کہیں اور سے نہیں ملا، ان کو عزاداری کے ذریعے ملا، اور اس بات کی دلیل خود ان کے رہبر نے دی، اس خمینی بت شکن نے دی، اس فرزند عاشورہ و کربلا نے دی، کہ جب ان سے پوچھا گیا
کہ خمینی عظیم، اے امام امت، آپ نے یہ سب کہاں سے لیا؟ آپ نے یہ انقلاب، یہ جرأت، یہ شعور، یہ حوصلہ، یہ عزت، یہ استقلال کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سب کا سب کچھ فقط محرم و سفر کا نتیجہ ہے۔ یہ محرم و سفر یہ دے سکتے ہیں، لیکن کب دیں گے؟ جب ہم لیں گے۔ جیسا شروع میں نے کہا تھا کہ ہم اگر عزاداری سے ثواب لیں گے، حسین ثواب دے گا، لیکن اگر عزاداری سے ہم نے نجات لی تو حسین سفینہ نجات ہے، وہ نجات نہیں دے گا۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ اگر ایران کی ملت نجات مانگے گی تو میں دوں گا، اگر لبنان والے عزت مانگیں گے تو میں دوں گا۔ حسین نے یہ کہا کہ جو جس سرزمین پر بھی مجھ سے جو طلب کرے گا میں دوں گا، فقط طریقہ یہ ہو کہ تم درست طریقے سے آؤ، تم سوال کرنے کا ڈھنگ جانتے ہو، تم عزادار حسینی بن جاؤ، تم رسوماتی عزادار تو ہو، کہتے بھی ہیں نا کہ ہم نے رسم عزا ہے، بزم عزا سجا لی، رسم عزا جاری رہے، نوحے بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن مومنین کرام یہ عزاداری نہ رسم ہے نہ بزم ہے، یہ عزاداری رزم ہے، رزم، جنگ۔ اس عزاداری میں جو کچھ ہے وہ جنگ سے متعلق ہے۔ محرم میں آپ دیکھیں ہمارے پاس جتنی یہ مقدسات ہیں، شبیہیں ہیں، علم ہے، ذوالجناح ہے، دو بنیادی شبیہ جو سب جگہ پر ایک جیسی برے صغیر پاک و ہند میں۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ علم کس چیز کا علم؟ علم سوگ کی علامت تو نہیں ہوتا۔ آپ جا کے عرب کی تاریخ دیکھیں، عرب جب کوئی علم بلند کرتے تھے تو اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہاں ایک لشکر موجود ہے، یہاں ایک لشکر موجود ہے۔ ذوالجناح صرف چومنے کے لیے، ذوالجناح صرف منتیں مانگنے کے لیے نہیں ہے۔ ذوالجناح کس کی سواری ہے؟ حسین کی۔ حسین اس پر کب سوار ہوئے؟ جب حسین نے کربلا میں جنگ کی۔ ذوالجناح دراصل رزمیہ سواری ہے، ایک جنگی سواری ہے، اور یہ شبیہیں اس لیے ہیں تاکہ عزادار کے ذہن میں یہ بات آتی رہے کہ عزاداری یہ علم دیکھ کر آتی رہے اور یہ ذوالجناح دیکھ کر آتی رہے کہ عزاداری فقط رسم یا فقط بزم نہیں، بلکہ عزاداری ہر زمانے کے یزید کے خلاف رزم حسینی کا نام ہے، عزاداری اس چیز کا نام ہے، اور یہی آج سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہم اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں، اس تحریک کا حصہ جس تحریک کا حصہ بننے کا اہل بیت علیہ السلام ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ آپ نے زیارات میں پڑھا ہے نا، یا لیتنا، اے کاش، نوحہ بھی بنایا پاکستانیوں نے، کراچی والوں نے ہی بنایا، بہت خوبصورت نوحہ ہے وہ، کہ اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا۔ یہ دراصل زیارت کا جملہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دیا کہ یا لیتنا، اے کاش، اے شہدائے کربلا، ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ جس فوج پر فائز ہو گئے، جس کامیابی کو آپ نے پا لیا، ہم بھی اس کو پا لیتے۔ یعنی آج بھی لشکر حسین میں شامل ہونے کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ احکاش اسی لیے، یہ حسرت کا احکاش نہیں ہے بلکہ امید کا احکاش ہے کہ احکاش میں بھی اس قابل ہو جاؤں کہ اپنے زمانے میں حسین کے راستے کو زندہ کروں، حسین کی حلمین کا جواب بن جاؤں، اور میں بھی شہدائے کربلا کے اس قافلے میں شامل ہو جاؤں۔ محمد والے محمد صلوات۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ یہ احکاش امید کا احکاش ہے، یہ یا لیتنا دعوت کا یا لیتنا،
اور یہ تب ہی ہوگا مومنین جب ہماری آزاداری حسینی بن جائے، اور ہم بنا سکتے ہیں آزاداری کو۔ آج جو شکل ہم نے دی ہے یہ بھی ہم نے دی ہے، تو اس کو رسوماتی رنگ سے نکال کر حسینی رنگ میں ہم لا سکتے ہیں، اور ہم اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں۔ وہ تحریک جو طاغوت کے خلاف ہے، وہ تحریک جو یزیدیت کے خلاف ہے، وہ تحریک جو امامت کے نفاذ کی تحریک ہے، وہ تحریک جو یزیدوں میں مبتلا امت کو امامت اور ولایت کے نظام کی طرف پلٹانے کی تحریک ہے۔ یہ تحریک جو کربلا میں اپنے اوج پر پہنچی، اگرچہ کربلا میں اپنے اوج پر پہنچی، لیکن اس کا آغاز کربلا سے نہیں ہوا۔ اس تحریک کا آغاز یزیدیت کے خلاف، طاغوتیت کے خلاف، اس تحریک کا آغاز اس دن ہو گیا تھا جس دن رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی۔ حسین ابن علی کی اس تحریک کا، اس تحریک ازا کی اصل بانی، اس تحریک حسینی کی اصل بانی حسین کی مادر گرامی جناب سیدہ اور یہی بتاتی ہیں جناب سیدہ کہ میرے بیٹے کے عزاداروں، تمہیں ویسا کام کرنا ہے جیسے میں نے کیا۔ میں تنہا تھی، تم بہت سارے، میں نے خاتون ہو کر، میں نے سیدۃ النساء العالمین ہو کر، میں نے تمام تر عظمتوں کے باوجود ولایت سے دور امت کو ولایت کی طرف پلٹانے کے لیے ایک تحریک شروع کی۔ امت نے اگر آج یہ آواز بلند کی ہے کہ ان کی مجلسوں کو اور ان کے جلوسوں کو عزا خانوں اور امام بارگاہوں تک محدود کر دو، تو عزادار پریشان نہ ہو، کیونکہ حسین کی ماں کے لیے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ فاطمہ زہرا کا رونا کم کر دیا جائے۔ فاطمہ زہرا کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، اور آخر اتنا ناقابل قبول بنایا انہوں نے اس بات کو، ان سے رسول اللہ کی بیٹی کا گریہ، رسول اللہ کی بیٹی کی مزاحمت برداشت نہ ہوئی، آخر کار انہوں نے وہ ظلم کیا جو نہ اس سے پہلے کسی نے کیا تھا اور نہ اس کے بعد کسی نے کیا تھا۔ مومنین کرام، مدینہ میں دراصل کربلا کا آغاز ہو گیا۔ وہ آگ جو حسین کے خیموں کو شام غریبہ میں پہنچی، وہ آگ پہلے رسول کی بیٹی کے دروازے تک آئی۔ تاریخ نے لکھا، ایک عالم دین نے ایک عجیب بات لکھی، ایک کتاب لکھی، العجب ثم العجب، عجیب واقعات۔ وہ کہتا ہے کہ ایک موقع تھا جب رسول اللہ کی بیٹی مدینہ والوں کے دروازے پر گئی اور جا کر کہتی تھی کہ اے لوگوں، آ کر جو غدیر میں سنا اس کی گواہی دے دو، تو لوگ نہیں نکلے، لیکن یہی مدینہ ہے، چند دن گزرے ہیں اور ایک آواز بلند ہوئی کہ فاطمہ کا دروازہ جلانا ہے، اور اس مدینہ کے ہر گھر سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے۔ ہر گھر سے لوگ نکلے اور ایندھن لے کر نکلے، اور اس طرح سے نکلے کہ وہ عجیب منظر بنا کہ جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کر انہوں نے دستک دی، اور دستک بھی بہت گستاخانہ دستک تھی۔ جیسی جناب زہرا نے دستک سنی تو جناب زہرا کو یہ اندازہ ہو گیا مومنین کہ دستک نہ جبرائیل کی دستک ہے، نہ یہ اسرائیل کی ادب والی دستک ہے، نہ یہ بابا رسول اللہ کی دستک ہے، یہ کوئی اور دستک ہے۔ علی علیہ السلام آنے لگے تو جناب زہرا نے روک لیا، کہا ابو الحسن آپ رک جائیے، آج فاطمہ جائے گی، اور جا کر پوچھا کہ من انتم، تم لوگ کون ہو؟ اور پھر رکے نہیں، جناب سیدہ رکی نہیں، بلکہ فوراً فرما دیا کہ انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ تم لوگ کون ہو جو
کتنے گستاخانہ انداز میں میرے دروازے پر دستک دے رہے ہیں. لیکن ان لوگوں نے جواب بھی عجیب گستاخانہ انداز میں دیا. یہ نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں، بلکہ چیخ کر کہنے لگے کہ علی کو باہر نکالو. اگر علی کو باہر نہ نکالا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اور یہ سمت کا وہ عجیب عمل تھا. جناب سیدہ نے جب یہ سنا تو پھر کہا کہ انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں، اس گھر میں رسول کے نواسے ہیں. کہا اگر رسول کی بیٹی ہو، رسول کے نواسے ہو، ہم پھر بھی آگ لگا دیں گے. اور افسوس کاش یہ کہا ہوتا، مگر انہوں نے صرف کہا نہیں، انہوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی اور لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا بھی دی عزادارو. اور آگ لگائی اور جناب زہرا کا دروازہ جلنا شروع ہوا. اور دروازہ جلنا شروع ہوا. ان ملعونوں نے دروازہ جلنے کا انتظار بھی نہیں کیا. تاریخ لکھا ہے کہ انہوں نے جناب زہرا کے ادھ جلے دروازے پر ضربیں لگانا شروع کی. اور ایک ضرب ایسی لگی کہ اس کے ساتھ ہی جناب سیدہ نے آواز بلند کی، یا فضائلیہ الیہ، فضائیو. جناب زہرا در و دیوار کے درمیان اس طرح سے مجروح ہوئی کہ جناب محسن شہید ہو گئے. اور جب جناب فضائی عزادارو تو وہاں پر جناب زہرا نے فوراً ایک بات کہی. جناب زہرا نے علی علیہ السلام کی غربت کا احساس کیا اور کہا فضا خبردار میرے مولا کو نہ بتانا میرے ساتھ جو ہو گیا. میں کہوں گا یا زہرا آپ کتنا خیال ہے آپ کو کہ آپ کے امام، آپ کے مولا و آقا کو آپ کے زخم کا پتہ نہ چلے. لیکن یا زہرا آپ کا بیٹا سجاد وہ شام غریبہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ خیموں کو آگ بھی لگی، اس کی پھپھیوں کی چادریں بھی لوٹی. اللہ